ان کے پیر صاحب مسجد میں آ کر بیٹھے پہلی صف میں، تو خستہ حالت کپڑے تھے، معززین شہر آئے، انہوں نے پیچھے کر دیا، پچھلی صف میں آگے، پچھلی والوں نے اور پیچھے کر دیا، یہ کرتے 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 جب جمعہ شروع ہونے لگا تو مسجد سے باہر نکل چکے تھے۔ ان کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، واللہ اتنا جلال آیا، ساری جماعت سجدے میں گئی تو جلال میں آ کر کہنے لگے مسجد ساری جماعت سجدہ کرتی ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنے کی دیر تھی پوری مسجد دھڑم سے نیچے گر گئی، سارے مصلی کی نماز پڑھنے والے مر گئے۔ میں نے کہا بڑا ثواب کا کام کیا، 1000 نمازیوں کو مار دیا۔ ایک مسلمان کو مارنا پورے کائنات کو مارنے کے برابر ہے، اس نے تو 1000 نمازی مارے ہیں۔ یہ کہاں کا پیر ہے؟ یہ ذکر جہر رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی دہشت، اس کا تصرف، اس کے ذکر کی آواز میں ہیبت اتنی ہے کہ مسجد کانپتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے بت کانپ کر کیوں نہیں گر جاتے تھے؟ جو طاقت اس کے ذکر جہر میں ہے وہ طاقت رسول اللہ کی یاد الہی میں کیوں نہ تھی؟ یہ اپنے بزرگوں کو وہ مقام دینا ہے جس مقام پر نبی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنا، یہ الا اللہ کی ضربیں مارنا، یہ سانس سے ذکر کرنا، یہ ذکر خفی کے طریقے، یہ ذکر جہر کے طریقے محمد کی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور یاد کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو بدعت کرنے والا دو حالتوں سے کبھی نہیں بچتا۔ یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو طریقہ میں کر رہا ہوں شریعت میں تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اتارا تھا، رسول اللہ نے خیانت کر لی، چھپا لی، اس لیے اپنے پاس سے کرتا ہے نا، کام اچھا ہے، اللہ نے تو اتارا، رسول اللہ نے آگے نہیں پہنچایا۔ یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا خیر کا کام ہے، رسول اللہ بھی اس سے غافل رہے اور اللہ کو بھی نہیں پتا لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں بیان فرما کر گئے کہ کوئی ایسا عمل نہیں خیر کا جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہو سوائے اس کے کہ اس عمل کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جنت میں جانے والا ہر نیک عمل بیان کر دیا اور یہ ذکر جہر نبی کے ان بیان کردہ عملوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف میں حدیث خالی ہے، قرآن خالی ہے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے، اگر نبی نے نہیں بتایا تو یہی دلیل کافی ہے کہ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انسان کو باہر نکال دیتا۔ یہ ایک عجیب سما تھا، جو قدسی نفس اللہ کا بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہو کہ دنیا ایسی بے وقوف کیوں ہونے لگے گی۔ حضرت نے کہا تھا نا بیعت لے لینا، جو تم سے بیعت کرے، مجھ نہ اہل و بیکار محض کو کچھ سمجھے گی۔ اپنے وطن میں واپس آئے، ایک عورت بیعت کرنے کی درخواست لے کر حضرت کے پاس پہنچی، حضرت نے شرم سے اپنی گردن کو جھکا لیا، اس نے پھر درخواست کی، حضرت نے بات نہ مانی۔ کچھ عرصے بعد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ بی بی اس کو سنہری موقع مل گیا، سنہری موقع کیا کہ اپنے پیر کی شکایت دادا پیر کو کرے، تو وہ بھی پہنچ گئی، حضرت بھی بیٹھے ہوئے، اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوئے، امام ربانی بھی بیٹھے ہوئے، اور اس نے درخواست کی کہ حضرت میں تو عقیدت سے حاضر ہوئی ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتی ہوں، یہ میری بیعت ہی نہیں لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اس درخواست کنندہ عورت کے گھر لے کر گئے اور وہاں لے جا کر اس بی بی کو اس حضرت کی بیعت کروائی۔ اب سوچئے، عورت اس کے پاس چل کر آ رہی ہے، یہ چل کر عورت کے مکان پر جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جہاں عورت اور مرد ہو تیسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے تو بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتی جو پردے کے پیچھے سے بیعت کرتی، اور قرآن نے حکم دیا کہ مومنات کی بیعت لیجئے، جب یہ بیعت کریں کہ ہم زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ تصوف کے یہ طریقے نہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہیں نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ جب یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اس سلسلے کے اندر نہ محرم عورتوں کے گھر جانا اور ان کو اپنے گھر پہ بلانا یہ تو چھوٹی بات ہے، ابھی ذرا قصے اس سے بھی آگے کھولیں گے تو حضرت ابھی عورتوں کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، پھر بیویوں کی رنڈیوں کے کوٹھے پر بھی جائیں گے، وہ قصہ آئے گا اس سے آگے بیان ہوگا۔ یہ صفحہ 57 ہے، یہاں پر ایک شخص آ کر امداد اللہ مہاجر مکی سے شکایت کرتا ہے۔ اپنے استاد مولانا عبد المومن صاحب کی زبانی میں نے سنا
ایک مرتبہ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں شکایت کی کہ رشید احمد باوجود عالم ہونے کے ان کا اخلاق اچھا نہیں. اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا, میاں غنیمت سمجھو کہ مولانا آبادی میں رہتے ہیں. میرا رشید تو درجہ ملوکیت پر پہنچ چکا ہے. اگر اللہ کو اصلاح خلق کا کام لینا نہ ہوتا تو آج خدا جانے کس پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہوتا. یہ ایک محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے, پہاڑوں میں جا کر رہنا, یا عیسائیوں کی رہبانیت ہے؟ یہ عیسائیوں کی رہبانیت ہے کہ جنگلوں میں چڑھ جاؤ, پہاڑوں میں چڑھ جاؤ, آبادیوں کو چھوڑ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عثمان آ کر درخواست کرتے ہیں کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں, میں عورتوں سے علیحدہ ہو کر صرف یاد الہی میں لگا رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اس کو اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں, عثمان کیا تمہارا اس چیز پر ایمان نہیں جس پر محمد الرسول اللہ کا ایمان ہے؟ میری بیویاں ہیں, میں شادیاں کرتا ہوں, میں ان کے حق ادا کرتا ہوں, میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں, حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں. حضرت عائشہ دن و رات کے اعمال صحابہ کرام کو بتاتی ہیں. اب وہ 3 صحابہ کہتے ہیں یہ تو نبی ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, ہم تو عام مسلمان ہیں, ہمیں تو نبی سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا, نہ شادی ہوگی, نہ بچے ہوں گے, نہ دنیا کا جھنجٹ ہوگا, اللہ اللہ ہی لگا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں افطاری نہیں کروں گا, میں قیام ہی کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے, حضرت عائشہ نے قصہ سنایا, اللہ کے نبی باہر گئے, ان تینوں کو پکڑا اور کہا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی مجھے, اللہ کا ڈر بھی میرے اندر. سنو میں نے شادی بھی کی ہے, میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں, میں قیام بھی کرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں. من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور یہاں تعلیم یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح مقصود نہ ہوتی تو پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر ضربے لگاتے اور وہاں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے. یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے. اس دین کے اندر معاشرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے, معاشرے میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک ایک عمل معاشرے میں رہتے ہوئے, وہ تجارت ہو, وہ کاروبار ہو, وہ بیویوں کا حق ادا کرنا ہو, وہ دنیا کے معاملات ہو, جب سنت رسول کے مطابق ہوگا تو آپ کی یہ ساری زندگی اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, ان کا حق ادا کرتے ہو, اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا عجیب بات ہے, یہ تو خالص ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, نفسانی خواہش ہے, اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا ہاں اس پہ بھی ملتا ہے. کہا کیوں, وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرو گے تو کیا تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا دے گا. کہا جب غیر پر دیکھنے پر گناہ ملتا ہے تو اپنی حلال جگہ کو استعمال کرنے پر اللہ تمہیں اجر بھی دیتا ہے. یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کیا عجیب دین تمہارا نبی لے کر آیا ہے کہ تمہیں استنجے کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. اس دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کو اسلام نے پیاسا چھوڑا ہو, بیان نہ کیا ہو. صفحہ 61 ہے. امام ربانی کا دل بڑی جلدی نرم ہونے والا اور اللہ والوں کے نشان قدم پر جان نثار کرنے والا دل بھر آیا جب آپ نے اللہ کی قدوسی یادگار کی زیارت کو خانقاہ میں قدم رکھا. آپ شان کبریائی کا نظارہ کر رہے تھے کہ وہ قطب العالم کی پاک عبادت گاہ جس میں رحمت خدا مندی برسا کرتی تھی دن رات, جہاں شیخ الشیوخ کی اپنی اللہ جل شانوں کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑی جاتی تھی, آج کس درجہ بری حالت کے اندر پڑی ہے. یہاں کسی زمانے میں ہو حق کے نعرے اور ذکر کی دل آویز آوازوں سے دیواریں گونجتی تھی. رشید احمد گنگوہی امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی خانقاہ میں آئے جو بالکل بنجر بے آباد ہو گئی تھی. کہا کتنے ہی پیارے دن تھے جب یہاں پر ہو ہا کے نعرے گونجتے تھے اور ان آوازوں سے دل خوش ہوتا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہو ہا کے نعرے گونجے؟ اللہ کے لیے سوچئے, اللہ کی شریعت کو سامنے رکھیے, اور پھر ان لوگوں کو جن کو بڑے بڑے بزرگوں کے القاب دے کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا, ان کے ملفوظات کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی